سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے۔ اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے، معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ایک وضاحت انشاءاللہ عزیز اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے۔ بھائی سب سے پہلی چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے۔ سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول، غفلت ہو گئی، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک۔ تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ دو ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے سجدے سہو، یاد رکھیے۔ اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے اس کا حکم کیا ہے۔ تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیے۔ تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سہو کس قسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی، ظاہر سی بات جس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک۔ اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے، ٹھیک، شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں، تو آپ فرما رہے شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں، یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 ہوئی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے، یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں، پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پہ میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے، اور ظاہر ہے یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے، پھر 1 رکعت پڑھ لیا، مطلب 4 کر لی اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے واللہ اعلم، اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے، تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سہو کے 2 سجدے کرے، بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا، اگر 5 پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے، اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ پہلا، نماز میں شک ہو، بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے، شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے، اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو شک تھا نا، 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے؟
اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو ایک رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد ایک 5ویں رکعت۔ تو جب 5 پڑھ لی اس نے، مطلب 4 اس کی ہو گئی تھی، غلطی ہوئی، 5 پڑھ لی، تو سجدے سہو یہ 2 سجدے ایک رکعت کے برابر ہوتے ہیں، ایک رکعت کے۔ تو یہ 5ویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ 2 سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی 6 رکعتیں، تو یہ 2 نفل کا ثواب مل گیا اور یہ 2 جو ہے 4 اس کی فرض ہو گئی۔ اب اگر اس نے 3 پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے، اور وہ شک میں تھا کیا ہوا، اور اس نے 4 سمجھ کے سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہوتا ہے، وہ کتنا ہو جائے گا، چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں۔ اب اسے شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور اس نے واقع میں 4 پڑھی، جس کو 3 سمجھ رہا تھا 3 کو 4 سمجھ رہا تھا، سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا، ایک رکعت پڑھ لی، جبکہ اس نے ایکچوئل میں 4 ہی پڑھی۔ تو اگر 4 پڑھنی تھی، غلطی سمجھا اس نے، سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں 4 ہی پڑھی، تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ایک رکعت کے قائم مقام ہے، اگر رکعتیں برابر ہے تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے، شیطانی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں، عبادت میں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا، جیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جبکہ آپ نے برابر 3 پڑھی اور آپ نے اس کو 3 سمجھ کے پھر چوتھی کیا، تو 4 ہی رکعت ہوئی، لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا۔ آپ کو لگا 3 ہے 4 ہے، جبکہ آپ نے 4 برابر پڑھی تھی، آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ 4 مطلب 3 سمجھ کے کھڑے 5 ہی پڑھ لی، سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا، 2 رکعتیں بن گئی، 2 رکعت نفل کا ثواب۔ اسی طرح آپ کو 3 یا 4 پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، ٹھیک، اور سجدے سہو آپ نے کر لیا، جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کر لی، سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہو گیا، تو یہ 4 رکعت پوری ہوگی۔ تو سجدے سہو ایک رکعت کے قائم مقام ہے، کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی، زیادہ رکعتیں ہوں گی تو 2 کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی، اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی، اس کمی کو پورا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کنفیوز ہے کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی۔ اگر آپ کو شک ہے فجر میں آپ یا کوئی نفل نماز 2 رکعت کی پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں سمجھ لیجیے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 پڑھی یا 1 پڑھی، تو آپ فرماتے پھر وہ 1 سمجھ لے، اس کو 1 گن لے، چونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو، یقین کی طرف جائیے، زیادہ تو شک کا معاملہ ہے لیکن کم تو یقین ہے نا، تو اگر 2 پڑھی یا 1 پڑھی شک ہو رہا تو کتنا ماننا چاہیے، 1 ماننا چاہیے، چونکہ 1 زیادہ قریب ہے یقین کے بنسبت 2 کے مقابلے میں۔ اگر اسے شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ایسا وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 اور 3 میں شک، یا مغرب پڑھ رہا ہے 2 اور 3 میں شک ہو گیا اس کا، تو پھر کس پر آپ فرماتے 2 پر یقین کر لیں۔ اسے شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 پر یقین کر لیں۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اسے علم نہ ہو کہ 3 پڑھی یا 1 پڑھی یا 2 تو پھر 1 پہ یقین کر لے، 2 پڑھی یا 3 تو 2 پہ یقین کر لے، 3 پڑھی یا 4 تو 3 رکعت پہ یقین بنا لے کہ 3 ہی پڑھی میں نے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے، مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تو شک کو نکال کے یقین کی طرف چلا جائے، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ ہوا سجدے سہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے تعلق سے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اب تیسری رکعت کے لیے آپ کو قاعدہ کرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، تو آپ نے بغیر قاعدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے۔ اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، چونکہ امام کی اتباع لازم ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتا تھا، اس لیے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے، اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی، سوچتے تھے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک، کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے، جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی،
اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 2 سجدے کیے اور 2 سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام پھیرا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا. کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا. قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سجدے سہو کرا دیا. تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائے گا، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا، ٹھیک. اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدے سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے 3 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک. اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی. تو کہا میں نے 3 پڑھائی. آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولے گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے. وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے، یہ نماز کے باہر کا ہے. اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے. 3 رکعت پڑھی تھی. صحابہ پہنچے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی. آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی. تو اللہ کے رسول آئے، 1 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا، 1 رکعت پڑھائی. 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ. انشاءاللہ اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد، اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے. جیسے 5 رکعت پڑھ کے اڑ گیا میں تو اب کون سا سجدے سہوں گا؟ 3 رکعت پڑھ کے اڑ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا؟ اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے؟ آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں، ٹھیک. تو یہ دوسرا طریقہ ہوا. پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے؟ تشہد یقین کر لینا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے. نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے 3 رکعت. بتایا گیا 1 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد، جب کہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی، ٹھیک. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی. دیکھیے وہاں کم کا آ گیا، نکل گئے تھے، اب یہاں زیادہ کا آ رہا ہے. ایک تو نماز میں شک، ایک کم، اب زیادتی کی بات آ رہی ہے. 5 رکعتیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز سے زیادہ پڑھا دی ہے، مطلب ایک ایکسس ہو گئی آپ کی نماز. 4 رکعت تھی، آپ نے 5 پڑھا دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک، لیکن بات کیا ہے؟ آپ نے پہلے انکار کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بات کیا ہے؟ تو دوسرے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی، آج 5 رکعت پڑھا دی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں، مطلب ایک گواہی نہیں، ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمی اور زیادتی ہو. رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں، کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دوسرے لوگ بھی آ کے اللہ کے ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی 5 رکعت، مطلب 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، 5 پڑھا دی، 5 رکعتیں پڑھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو چکی تھی، اب کیا ہوگی؟ ایکسس ہو گئی نا، زیادہ ہو گئی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے سلام کے بعد، لیکن یہ سجدے میں 2 سجدے کیے، مطلب خالی صرف سجدے. لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. یہ نماز کے بعد کا سجدہ. نماز میں بھول میں سجدے سہو نماز کے اندر کرنا ہے. رکعتیں کم پڑھ کر جانے کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو وہ رکعت مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، 1 سجدہ، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام. یہ طریقہ ہے. نماز سے آپ باہر نکل گئے، کسی نے بتایا آپ نے زیادہ پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، تو اب زیادہ ہوگی نا، آلریڈی تو نماز ایکسس ہو چکی ہے آپ کی. سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، 2 سجدے کیے، سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوئے 3 طریقے سجدے سہو کے. نماز میں کنفیوژن، نماز کی کمی، نماز کی زیادتی. اب جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ہوا چلو پھر سے نماز،
اللہ اکبر. 5 رکعت پہلے ظہر ہو گئی, پھر 4 رکعت اور. ٹوٹل ظہر کی کتنی فرض پڑے آپ نے آج؟ 9 رکعت. پھر کو بولے ارے دوسری میں گڑبڑ ہوئی, چلو پھر سے کھڑے ہوں گے اپن, پھر تو ایک اور 4 رکعت, پھر کتنی ہو گئی؟ 13 رکعت. ماشاء اللہ آج کی تو بہت زبردست ظہر ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ آئے, کہا آج کی فجر کی نماز میں تو بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بولے آج کی فجر میری 6 رکعت فرض ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ 6 رکعت فرض فجر کی؟ تو کہا میں سمجھ گیا کیا ہوا ہوگا مسجد میں. بولے میں پہلے مسجد میں گیا, نماز کے لیے کھڑا ہوا, امام صاحب سے غلطی ہوئی, سجدے سہو بھول گئے. لوگوں نے کہا امام صاحب غلطی, سجدے سہو. امام صاحب سیدھا کھڑے ہوئے, بولے پھر اللہ اکبر. پھر کھڑے ہوئے, سورے الٹے پڑھ لیے, مطلب نمبر کے اعتبار سے بعد والے کو پہلا پڑھ لیا, پہلے والے کو بعد میں. حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی بولے بعد میں ایک بڈھا کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب ترتیب پلٹ گئی. امام صاحب بولے پھر کیا, تم نے سہو بھی نہیں کیا, پھر 2 رکعت. امام صاحب بولے پھر سے, بولے چلیے. پھر کھڑے ہو گئے, بولے میں بھی کھڑا ہو گیا. بولے چلو ثواب پہ ثواب اپنے کو, آج ان کا اختلاف اپنا ثواب, نفل کھڑے ہو جاؤ. چلو پھر میں کھڑا ہوا, بولے پھر 2 رکعت ہوئی. بولے حالانکہ اس کے بعد بھی اختلاف ہو رہا تھا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, 6 ہو گئی آلریڈی, چلو. یہ حالت ہے ہمارے پاس. کتنا آسان طریقہ ہے سجدے سہو کا, لیکن یہ طریقہ بھی ہم نہیں جانتے. کتنی افسوس کی بات ہے نا. یہ ہماری نمازوں کو مکمل کراتے ہیں, نمازوں سے شک کو نکالتے ہیں, تعداد کو برابر کرتے رکعتوں کی. یہ ایک فرض عبادت کو مکمل کرتے ہیں, لیکن سجدے سہو کا طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. فرض چیز کو, جو چیز تکمیل کو لے جاتی ہے نا, پہنچاتی ہے کمپلیشن کو, اس چیز کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہوتا ہے. معلوم آپ کو, جو چیز فرائض کی تکمیل کو پہنچاتی ہے تو اس چیز کا سیکھنا بھی اور کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز, جو چیز جس سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہی فرض ہے. جیسا کہ طہارت کا سیکھنا فرض ہے, وضو اور غسل کا سیکھنا فرض ہے, نماز کو مکمل کرنے والے اعمال سیکھنا فرض ہے. نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے. تو ہم کو تو خالی نماز کی فرضیت معلوم, باقی تمام چیزیں ہم بھول چکے ہیں, سیکھنا پڑیں گی. تو یہ ہے سجدے سہو کے بہرحال طریقہ. اسی طرح جو ہے سجدے سہو کے تعلق سے جو باتیں روایت میں ملتی, حدیثوں میں آتی ہیں, اس میں سے ایک چیز صحیح بخاری کی روایت میں جو ملتی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بہرحال وہی روایت ہے جو آپ سمجھیں, جو نماز میں اگر زیادتی ہے تو کیا کیا جائے. تو چلیے میں اپنی بات کو اب سمٹتا ہوں اور سجدے سہو کے تینوں طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں, اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے. پہلا, نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے, نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں, نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی, شک ہو رہا ہے, شک کو نکال دیجئے. دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے. 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے, 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے, 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کی, مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے, 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے. اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پورا التحیات پڑھ لے. پورا التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے, پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ جب نماز میں غلطی یاد آ جائے, نماز میں کوئی کمی یاد آئے, نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے. ہوا پہلا طریقہ. نماز آپ نے پڑھی, 3 رکعت پڑھی اور آپ اٹھ گئے, سلام پھیر دیا, چاہے آپ امام ہو چاہے آپ اکیلے ہو. پیچھے سے کوئی شخص آ رکا, آپ نے 3 پڑھی, مقتدی آ رکا, آپ نے 3 پڑھی. آپ کیا کریں گے, آپ نے کم کر دیا, نکل گئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے, لیکن یہ بالکل جلدی ہوا تو یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد نماز کے وقت کے بعد, بالکل جب ہی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے, امام آئیں گا, کھڑا ہوں گا, یا وہ آدمی کھڑا ہوں گا, اللہ اکبر, رکعت باندھیں گا. اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی, 1 رکعت چھوٹی, تو 1 رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخری رکعت چھوٹی تھی اس کی, رکوع کریں گا, سب کریں گا, اور مکمل ہو گیا قاعدے میں 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کریں گا. قاعدے میں مکمل پڑھ لیں گا. تشہد میں جو جو دعائیں ہوتی ہیں, التحیات ہے, درود ہے, اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو کہتے ہیں پڑھ لیا, وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر, سجدے میں جائیں گا, اللہ اکبر, سجدے سے اٹھیں گا, اللہ اکبر, سجدہ کریں گا, اللہ اکبر, سجدے سے اٹھیں گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ تعداد کم تھی. ہو گیا طریقہ. یاد رکھیے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے 2, اس کے بعد پھر سے التحیات نہیں پڑھنا ہے, آپ پورا التحیات پہلے پڑھ لینا ہے. پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے, دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے. سلام کیا 2 سجدے اور سلام ہے صرف, پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام ہے. سمجھ گیا بات. اب آپ نماز سے باہر نکلے, امام ہو یا مقتدی ہو, یا معاف کرنا امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو, اور کسی نے کہا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی. بھائی صاحب امام صاحب 5 رکعت ہو گئی آپ کی, اب تو ایکسس ہو گیا نا آلریڈی. تو صرف امام آئیں گا, اللہ اکبر کہیں گا, سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے, اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں, ذرا سجدے میں چلا گیا,
پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا، پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ہو گئے۔ یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ، نماز میں یاد آئے تو، نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو، نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہو تو، یہ ہے سجدے سہو کے طریقے۔ اب ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ہر بار ہم ملا کر لیتے ہیں، کمبائن کر کے۔ کیسے؟ نماز میں غلطی ہو گئی، نہیں ہم تو حنفی ہیں۔ میرے بھائی، حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح ہو۔ جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح اور کلیئر نہ ہو تو آپ جس عالم کو بہتر سمجھے آپ بات لیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی اس مسئلے میں حنفی ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے مجھے پسند ہے، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں جہاں قرآن حدیث سے بات ثابت نہیں، امام مالک کی رائے کو میں ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں جو کوئی صحیح دلیل نہیں مل رہی تو امام احمد بن حنبل کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں جو ہے میں فلاں چیز مجھے نہیں ملتی تو میں آج کے دور میں کسی عالم کو بن باز کی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور اصحاب صحابہ کی کوئی اقوال یا آثار نہ ہو، تب لیا جائے گا۔ تب میں حنفی شافعی آپ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ میں اس معاملے میں یہ رائے میں رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے نام کے آگے لگایا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ ابن کثیر، ان کے نام کے آگے آپ کو ملے گا شافعی لگا ہوا ہے نام کے آگے، یا امام جو خدامہ حنبلی لگا ہوا ہے نا ان کے آگے، ہے نا۔ تو اس کا معنی یہ کہ جب قرآن حدیث میں اور آثار صحابہ میں یا ان کے اقوال ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم اس امام کو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اپنے آپ کو اس طرف منسوب کرنا۔ وہ تعصب کی بنیاد پہ منسوب نہیں کرتے جیسے ہم تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ویسا نہیں تھا۔ وہ کنفرمسٹ نہیں تھے جیسے آج ہم ہو چکے مخلد، ویسے نہیں تھے۔ وہ تو اطاعت کے معاملے میں تھا کہ اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کس کی رائے لوں؟ بہتر ہے آج کے زمانے سے بہتر ہے قدیم جو علماء تھے جو قرآن حدیث سے قریب تھے، زمانہ نبی نبوت سے قریب تھے، صحابہ سے زیادہ بہتر ہے نا، ٹھیک ہے۔ نہیں بابا حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات لی جائیں، کب؟ جب قرآن حدیث سے بات نہ ملے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نماز میں غلطی ہوئی، اس کے بعد دو سجدوں کے طریقے سہو کے ملا دیے جاتے ہیں، مکس۔ کیسا؟ ایک ہے نماز کے اندر غلطی یاد آئے تو پورا پڑھ کر سلام سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے، اور نماز کے بعد اگر ہو تو اس کے اندر سلام پھیر کر سجدے کر کے پھر سلام کرنا ہے۔ اب دونوں کو مکس کر لیا گیا۔ دیکھیے غلطی ہوئی تو امام پہلے اتحیات پورا پڑھ لیتا ہے، ٹھیک، اتحیات کے بعد کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، آدھا سلام، کیوں تو بولے حدیث میں الفاظ ہے سلام کرتے رسول اللہ۔ اب سلام کرتے بولے تو آدھا سلام کرے اللہ کے رسول نے، حدیث میں آتا رسول اللہ نماز کیا سلام کرتے تو کسی نے کیا یہ مانا لیا آدھا سلام کرتے کہ تو ایک ہی لفظ سلام، دو سلام کرتے لفظ نہیں سلام کیا تو سلام، تو وہ سلام بولے تو ایک سلام السلام علیکم، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر ہے سجدے کرتے ہیں، اور پھر اتحیات، اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم۔ یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ملا دیا، جس میں سے پہلا طریقہ آدھا لیا، سلام پھیرتے تو صرف ایک پھیر دیا، اور دوسرا طریقہ پورا لیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، کتنا کلیئر ٹیکسٹ ہے، کتنی واضح حدیثیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بغیر کسی اختلاف کی یہ حدیثیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں ان کے پاس یہ ان کے پاس یہی ہے سب کے پاس، تو اس بات کو سمجھنے کی۔ لیکن دوسرا، امام صاحب اگر ایسا کرے تو ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ کے دو سجدے کرے، ہمارا آدمی بولتا نہیں میں قرآن حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ بات کو میں نہیں کروں گا، ایک سلام سیدھا امام صاحب سجدے کروں گا۔ نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امام کی اتباع پر واجب ہے، چاہے اس غلطی میں آپ تھے یا چاہے اس غلطی میں آپ نہیں تھے اس کی، چونکہ امام نے کی غلطی تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ بات مقتدی نے کی غلطی تو امام کو کچھ نہیں کرنا، اور مقتدی کو بھی نہیں، لیکن امام کو کرنا ہے۔ امام کی غلطی تو آپ کو، جیسے آپ تیسری رکعت میں ملے، امام نے پہلی رکعت میں غلطی کی تھی، کوئی آپ نہیں تھے اس غلطی میں، لیکن پھر بھی آپ کو کرنا پڑا، تو آپ کو پھیرنا ہی پڑے گا، یہ مجبوری ہے۔ لیکن لوگوں کو چاہیے وہ علم کو عام کرے، چیزوں کو سمجھنے کی بہرحال وہ کوشش کرے۔ اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو ملتی ہے جو سجدے کے تعلق سے، یہ تو تین طریقے بہرحال میں نے آپ کے سامنے پورے وضاحت کر دی۔ اب سجدے سہو کے لیے یاد رکھیے دو سجدے آپ کو کرنا ہے، ایک سجدہ نہیں کرنا ہے۔ سجدے سہو کے لیے ہم کو دو سجدے کرنا، جتنی تفصیلات آئی بہرحال ہم نے دیکھا وہ دو سجدوں کے تعلق سے ہی آئے، اور یہی جو ہے سنت ہے اور یہی طریقہ ہے۔ سجدہ کرتے یا سجدے کرتے حدیث میں الفاظ سجدہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک، بلکہ ہم کو دو کرنا ہے۔ اب اگر آپ نماز سے باہر نکلے، جو 3 رکعت پڑھ کر نکلے، اور بہت دیر ہو گئی، اور بہت دیر بعد کسی نے یاد دلایا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی تھی، تو آپ علماء لکھتے ہیں چونکہ وہ بہت دیر ہو چکی ہے، نماز نکل چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی 3 رکعت، آپ صرف اپنے گھر جا کر واپس آئے تھے، بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجیے گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے، اور کسی نے نماز کا وقت باقی ہے اور کسی نے یاد دلایا، تو یاد رکھیے اب آپ کو پوری نماز دہرانا پڑے گی، کیونکہ آپ بہت دیر کر چکے ہیں۔ اگر فوراً ہو جاتا ہے 5-10 منٹ میں کلیریفیکیشن تو ہو سکتی ہو سجدے، مطلب 1 رکعت پڑھ کر سلام، لیکن اگر بہت دیر ہو گئی تو آپ کو پوری 4 رکعت دہرانا پڑیں گی۔ پھر اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں، اگر سمجھ لیجیے سجدے سہو کی ضرورت تھی اور میں نے سلام پھیر دیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، سمجھ لیجیے میں نے ظہر میں غلطی کی، سلام بھی ہو گیا، مجھے یاد نہیں آئی،
اور مجھے عصر میں کسی نے بتایا آپ نے ظہر میں ایسا کیا تھا، اب کیا کروں؟ تو جو نماز کا وقت گزر چکا اس کے لیے کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا، وہ چلا گیا، وہ ہو گیا، اسی ٹائم میں کرنا تھا آپ کو، جیسا کہ نماز کا جو فرضیت کا وقت ہے اسی میں اس کا سہو ہونا چاہیے، وہ چلا گیا، اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، اگر احتیاطاً، چونکہ نماز میں تو غلطی ہوتی ہے، ہمارے ہر آدمی کی ہوتی ہے نا، آپ کی ہوتی ہے، میری ہوتی ہے، ہر نماز میں سجدے سہو کر لیا جائے تو میں کہوں گا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، آپ کو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہر نماز آپ شک میں پڑھ رہے ہیں، اسلام شک کی عبادت کو پسند نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں احتیاطاً یار ہر نماز میں سجدے سہو کر لینا چاہیے، یہ احتیاط نہیں چلتی۔ ایسی احتیاط زکات میں کرتے کا، ایک زکات دے سکتے، 1000 زکات ہے، دینے کے بعد احتیاطاً اور 1000 دے دینا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں۔ ایک حج کر لیا، نہیں احتیاطاً ایک اور حج کر لینا چاہیے، پتہ نہیں پہلا حج قبول ہوا نہیں ہوا، کرتے ہیں کہ بولی؟ ایک بار نکاح کا خطبہ ہوگا، نہیں احتیاطاً ایک اور پڑھ دو امام صاحب، اس لیے پتہ نہیں پہلا خطبہ ہوا نہیں ہوا، جسٹ کر لیجیے۔ کرتے ہیں کیا؟ کرتے ہیں کیا؟ تو نماز میں کیوں؟ نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کا قول آتا ہے ان کو شیطان آ کے وسوسے ڈالتا تھا، نماز نہیں ہوئی، نماز میں کمی ہوگی، تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے وسوسہ آتا تھا میرے نماز میں کمی ہوئی تو میں کبھی سجدے سہو نہیں کرتا تھا، تاکہ شیطان کو ذلیل کروں، کیونکہ اگر سجدے سہو ہر بار آدمی کر لے اس کا مطلب ہر بار وہ شک میں ہے، اور شک کی بات اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں احتیاطاً اگر کر لے تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، کسی صحابی نے سجدے سہو کنٹینیو نہیں کیا کہ نہیں احتیاطاً احتیاطاً احتیاطاً، کبھی نہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ احتیاطی والا چکر جو ہے آپ اس کو جو ہے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے رکعتوں کی شک کی تعداد میں سجدے سے ہو سکتا ہے، سجدے کی کمی سے ہو سکتا ہے، رکوع کی کمی سے ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سجدے سہو میں نماز سے نکل گیا اور کسی نے کہا کہ میری نماز میں قاعدہ نہیں ہوا، معاف کرنا سجدہ نہیں ہوا، ایک ٹھیک نماز میں سجدہ نہیں ہوا، تو کیا کرو؟ نماز کے اندر اگر آپ کو شک ہے کہ سجدہ نہیں ہوا تو سجدے سہو کر لیجئے، لیکن نماز سے نکلنے کے بعد یا نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد کسی نے آ کر یقینی طور سے بولا کہ آپ نے صرف ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا سجدہ آپ سے نہیں ہوا، تو ایسے معاملے میں پھر آپ کو نماز دہرانا پڑیں گی اتنی رکعت، اس لیے کہ سجدہ نماز کا رکن ہے، اور رکن چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، رکن ہے، وہ پارٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ سجدے سہو تو بھول کے لیے ہوں گا، یقین پہ نہیں ہوں گا۔ تو کسی نے اگر یقینی طور سے کہہ دیا کہ امام صاحب ایک سجدہ کم ہوا، تو سجدے سہو کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، نماز کو ان کو ایک رکعت کو دہرانا پڑے گا اور سہو بھی کرنا پڑے گا، سمجھا؟ مثال کے طور پر امام نے 3 رکعت نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز پڑھائی سمجھو عشاء کی، اور سجدے سہو اس نے کر لیا، اس کو ایسا شک ہو رہا تھا کہ ایک سجدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ نماز کے بعد اگر کسی نے کہا آپ کا وہ سجدہ نہیں ہوا تھا، تو ایک رکن چھوٹا ہے جو کہ معلوم ہو گیا، اور رکن چھوٹنے سے رکعت نہیں ہوں گی، لہٰذا ایک رکعت نماز وہ پڑھائیں گے اور پھر سجدے سہو کریں گے، سمجھے آپ بات کو؟ رکن چھوٹنے پر سجدے سہو اگر معلوم ہو جائے تو سجدے سہو نہیں ہوں گا، آپ کنفیوژن میں 3 ہوئی 4 ہوئی تو سجدے سہو ہو جائیں گا، قابل قبول ہے، ٹھیک۔ لیکن آپ سمجھ لیجئے نماز میں آپ نے سجدہ بھول گئے اور کسی نے آپ کو بتا دیا آپ کا سجدہ نہیں ہوا، آپ رکوع بھول گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ رکعت دہرا کے پھر سجدے سہو، چونکہ وہ رکن فوت ہونے سے پوری رکعت فوت ہو جاتی ہے، لیکن اتنی رکعت ہی ہوتی ہیں پوری نماز میں، سمجھ رہا؟ تو ان چیزوں کو بہرحال ہم جو ہے یاد رکھیں، اور سجدے سہو ہر کمی بیشی پر جو ہے نماز میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر غلطیاں ہوں تو سجدے سہو کا کیا معاملہ ہوگا؟ کتنے بھی غلطیاں ہوں سجدہ سہو ایک ہی ہوگا، تو آپ سے صحابہ سے ایک سے زیادہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ سجدے سہو میں کون سے اذکار کریں گے آپ؟ تو سجدے سہو میں سبحان ربی الاعلیٰ جو اذکار آپ نماز میں کرتے ہیں وہی اذکار جو نماز کی سجدے میں کرتے ہیں وہی، اور سجدہ سہو نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے، سجدہ سہو نماز کا حصہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نماز کے تمام شرائط اس پہ لاگو ہے، قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، وہ سب چیزیں شرائط اس پر لاگو ہے، یاد رکھیے۔ یہ تھا پہلا سجدہ سہو، کچھ اس کی صحیح باتیں، اس کے 3 طریقے، اور اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا اظہار۔ اب ظاہر سی بات ہے بڑے اور چھوٹے سب ہے، سمر ہالیڈیز ویکیشن کی بات کر رہے ہیں تو میں سب کو تو الگ الگ نہیں بول سکتا ہوں، تو اگر میں مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کرو، بڑوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو بچوں کے لیے یہ بات ہوگی کہ ان کو عبادت سکھاؤ، مطلب ایک ہی چیز کو دونوں پہلو سے لینا پڑے گا، الگ الگ نہیں بول پاؤں گا۔ جیسا میں کہوں کہ نمازیں زیادہ پڑھو تو اس کا مطلب ہے جو بچے نماز نہیں پڑھنا جانتے ان کو نماز سکھائی جائے، تو دونوں کرنا پڑے گا، کیونکہ بچے KG کا بھی ہو سکتا ہے، فرسٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 7th کا بھی ہو سکتا ہے، 10th کا بھی ہو سکتا ہے، 12th کا بھی ہو سکتا ہے، گریجویشن کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو جب تک انسان پڑھ رہا ہے بچہ ہی رہتا ہے، جب تک شادی بھی نہیں ہوتی، ماشاءاللہ اس کی 25 سال تک تو پڑھتا ہے، 25 سال تک شادی بھی نہیں ہوتی ہے، 25 سال تک بچہ ہی رہتا ہے ابھی۔
مطلب بچہ بولنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو واقعی میں بچہ ہی سمجھا جاتا ہے. یہ مت کرو ابھی تم بچے، فلاں مت کرو ابھی تم یہ کر رہے ہو، وہاں مت جاؤ تم ابھی بچے. گویا ایک انسان جو کہ بالغ ہو جاتا 10 یا 11 سال کی عمر تک، یہاں ہم اس کو 25 سال تک بچے ہی رکھتے اٹھا کر. بہرحال خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال اب اسٹوڈنٹ اگر ہے، اسکول کالج بچہ جاتا ہے آپ کا، تو وہ کیسے گزارے؟ تو ایک ہی پوائنٹ میں دونوں کے لیے باتیں ہوں گی، اس کو سمجھو. عبادت کرو تو عبادت سکھاؤ، نماز پڑھو تو نماز سکھاؤ، زیادہ نفل عبادتیں کرو تو مطلب سیکھو، اس کو سکھاؤ. دونوں باتیں بچوں کے لیے ہوں گا، بڑوں کے لیے ہوں گا. جیسے کہ کالج جانے والا بچہ ہے، اس کو تو نماز روزہ وغیرہ سب معلوم ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل کرے گا، اور خود بھی اور اسی گھر کے بڑے چھوٹے بچوں کو اس چیز کی طرف رغبت دیں گے، بڑھاوا دیں گے. تو آج کل انشاءاللہ سے خطبہ 5 پوائنٹ پر ہمارا ہوگا، جس میں ہم بولے جو ہے چند باتیں دیکھیں گے، اور 5 پوائنٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ، وقت زیادہ نہیں ہے، کہ ہم اس چھٹیوں کے اندر کیسے اس چھٹیوں کو گزاریں گے. تو آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے چیز جو چھٹیوں میں ہم کریں گے، چھٹیوں کو جو فائدہ اٹھائیں گے میں اور آپ، وہ یہ کہ دینی علم حاصل کریں گے اور عبادت میں اضافہ کریں گے. چھٹیاں بے ترتیب گزارنے کے لیے نہیں ہے، دینی علم کے حاصل کرنے کے لیے اور عبادت میں گزارنے کی ہم کوشش کریں گے. یاد رکھیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے ویسے ہم بس وقت نہیں ہوتا ہے. اور ایک عام بات، ایک عام شوشہ بول سکتے، بات کا شوشہ ہے وہ جو چھوڑا ہوا ہے کہ بچے بہت پڑھ رہے تھے، کوئی دوسری پڑھائی نہیں کر سکتے ہو. تو یہاں تک ماشاءاللہ ہمارے بچے 10 15 سال کے ہوتے ہیں، ان کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ CBSE سے پڑھ رہا ہے. وہ اللہ کی کتاب تو سیکھ لیں گے پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ کبھی، لیکن یہ سلیبس، اس کی اتنی تکلیفیں، یہ میتھس کتنا ڈینجر ہے، دیکھ کے چکر آ رہے بڑوں کو، تو بچوں کو کیا حال ہوگا. تو لہٰذا اور بوجھ ہم نہیں ڈال سکتے ان پر. تو لہٰذا ہمارا بچہ بے دین رہے چل جاتا، لیکن دنیا میں تعلیم یافتہ ہونا ضروری. یہ پہلا پریفرنس یہ ہونا چاہیے. چلیے اب روٹینلی 10 منتھس میں تو نہیں ہو رہا ہے، مان لیا اس ریزن کو میں نے مان لیا، وہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ بھی کوئی ڈسکشن نہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو چل رہا ہے تو کم از کم اب 2 مہینے کو تو فائدہ اٹھاؤ کہ ان 2 مہینے میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ درجے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے اور عبادت کی رغبت دلائی جائے، جو کہ عام دنوں میں نہیں کرا رہے. بہت سے لوگوں نے، تو میں یہ بات بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ مارچ میں اپنے بچوں کو روزے بھی رکھا ہے 10ویں اور 12ویں کی، تو ان کو امتحان دینا ہے. 10ویں 12ویں نہیں، لوگوں نے تو گریجویشن کے امتحان دینے والوں نے بھی روزے نہیں رکھے. نہیں بچی کمزور ہے، گریجویشن ہے، اتنا اہم سال ہے، روزے چھوڑ دے تو چل جاتا ہے. لیکن یاد رکھو، ایک فرض روزہ اگر چھوٹ جائے یا تم جان بوجھ کر چھوڑو، ساری زندگی بھی نفل روزے رکھو گے تو اس کی ایک کی پورا اس کی کمپلیشن یا اس کے برابر اس کا درجہ نہیں ہو سکتا. کس جگہ کی بات کر رہے ہو؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ بالغ ہونے کے بعد عبادت فرض ہے، تو اس کو روزہ رکھنا بھی سیکھنا تھا اور پڑھائی کرنا بھی اسی حالت میں سیکھنا تھا. سکھانا چاہیے تھا، پھر جب تک نہیں سکھایا تو لوگوں نے تو فرض روزے چھوڑے بھائی. لیکن چلو اب جو ہوا سو ہوا. اب اس 2 منتھس جو ویکیشن کی ہر سال ملتے ہیں، سمر ہالیڈیز، بچوں کو دینی علم سکھائے اور عبادتوں میں اضافہ کرنے کی تلقین دیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. دینی علم سکھانے کے اندر اب کیا کیا ہو سکتا ہے، سب آپ کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لیں گے، پڑھنا آتا ہے تو عربی کی طرف جائیں گے، عربی آتی ہے تو سمجھنے کی طرف جائیں گے، سمجھنا ہو رہا ہے تو پریکٹس کی طرف جائیں گے، پریکٹس چل رہا ہے تو چیزوں کو اور ایک نیکسٹ لیول پر جا کر سیکھنے کی وہ کریں گے. اور یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ نے ایک چیز بنانا سیکھ لی، زندگی بھر کام آنے والی نہیں. 5 سال میں تو ٹیکنالوجی ایسی بدل جا رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ 5 سال پہلے جو ہوتا تھا 5 سال بعد آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے. ہر فیلڈ میں یہ ہو رہا ہے، ہر فیلڈ میں یہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو اپڈیٹ تو وہاں بھی ہونا پڑتا ہے. دینی کام میں بھی کیوں نہیں اپڈیٹ ہوتے؟ نہیں ایک بار سیکھ لیتے نا بچپن میں، اب کافی نہیں، ریوزٹ کرو، ری ریڈ کرو، مطلب پھر سے جاؤ، پھر سے پڑھنے کی کوشش کرو. اور جب ہر بار آپ جا کے پڑھو گے ایک نئی اونچائی کی طرف، نئی بلندی کی طرف جاؤں گا. لیکن دین میں ہم یہ نہیں کر رہے. دنیا میں تو کر رہے، 2 سال ہو گئے اس چیز میں، کورس میں اپڈیٹ کر لیتے ہیں، کریش کورس کر لیتے ہیں، یہاں بھی کرو. تو بہرحال آپ جائیے، پہلے سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ. نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں گے، پڑھنا آتا ہے تو اس کے آگے کی نیکسٹ اسٹیپ سمجھنے کی وغیرہ 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 ہم سب کو کرنے کی سخت ضرورت ہے. یاد رکھیں سب سے پہلا یہ، چونکہ ہمارا بیس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یاد رکھیں. تو قرآن کی ریڈنگ ہے، اس کا میمورائزیشن ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ اور اس پر پریکٹس کرنا ہے. مطلب اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ہاں اس پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیے جس کو کہیں گے اس کو پڑھنا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ہم کو یہ کرنا ہے. قرآن آتا ہے، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو یاد کرنے کی کوشش کرو کہ مجھے 10 سورہ یاد ہے تو 20 ہو جائے. اس چھٹیوں کے اندر 20 یاد ہے تو اگلی چھٹیوں تک اور بڑھاؤں گا تو 40 ہو جائے. ہر چھٹیوں میں اگر 2 4 صورتوں کا اضافہ کرتے جائے تو کتنی بڑی بات ہے. بچوں کو اگر ہو سکتا ہے 300 پارہ کرا سکتے، 300 پارہ اس میں یاد کراؤ. بہت ساری چیزیں بحال کرنے کے لیے. لیکن چھٹیوں کو پلان کرے تو ہوں گا. ابھی کچھ بچوں کو چھٹیوں کو 1 مہینہ ہونے آ گیا ہے، ابھی تک وہ صرف سو رہے ہیں یا نانی کے پاس جا کے پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہی مقصد ہے زندگی کا صرف کہ نانی کے پاس جائے، چھٹیوں میں گھومے اور یہ کرے. میں نانی کے پاس جانے کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو پرپز آف لائف بنا دیا نا. عورت بس اب بہت ہو گیا، اب 2 مہینے میں چھٹی پر رکا جا رہی اماں کے پاس. لیکن بچوں کی تعلیم تربیت، نانا نانی ویسی تربیت نہیں کر سکتے بچوں کی. یاد رکھے کیوں؟ ریزن کی وہ داماد کے بچے رہتے تو وہ لاڑ میں اور چڑھ جاتے ہیں. اپنے بچوں کو مار رہے ہوتے بھائی بند کرو ٹی وی، لیکن نہ داماد کے بچے دیکھنے کو تو وہاں بگڑ جاتے ہیں. بہت کبھی لوگ ایسے جو سختی کے ساتھ ایک نظر سے دیکھیں، ممکن نہیں ہوتا ہے. تو میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھو نا پوری زندگی، شادی ہو گیا 15 سال ہو گئے ابھی وہی، 20 سال ہو گئے ابھی وہی.
یہ تمہارا گھر ہے، یہاں سب کچھ کرنا ہے. تو 2 months پلاننگ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے انپلانڈ. سونے میں گزر رہے ہیں، کھانے میں گزر رہے ہیں، گھومنے میں گزر رہے ہیں. نہیں، پلاننگ کرو کتنا وقت کس کو دوں گے، تب جا کے چھٹیوں کا فائدہ ہوگا. یقین جانو ہم پچھتائیں گے اس چیز کو سوچ سوچ کے صرف روز قیامت، کاش ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا جو غنیمت موقع تھا مجھے اور آپ کو دیا گیا. دوسرا کام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالعہ بچوں کو ایک بار تو کراؤ. بالغ ہونے سے پہلے ایٹ لیسٹ 10 years میں کوئی چھوٹی سی کتاب 25-50 پیج کی وہ تو پڑھ کر سناؤ، کیونکہ ابھی وہ پڑھ نہیں پاتے، کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتے. انگلش میڈیم میں بچے کو ڈال تو دیا شوق سے، اس کو انگلش ڈر کی سمجھتی نہیں ہے، نہ ماں باپ کو سمجھتی نہ اس کو، نہ اس کو اردو پڑھنا آتی ہے نہ اس کو انگلش پڑھنا آتی ہے. یہ سب سے برا حال ہے امت مسلمہ کا، خاص طور سے بچے انگلش میڈیم پڑھتے جن کے ماں باپ کو انگلش نہیں آتی. نہ ماں باپ انگلش بول سکتے نہ بچہ ہو. بچے کیا پڑھیں گا تو کیا پڑھیں گا؟ دینی کتابیں ہیں اردو کے اندر، انگلش آپ کو آتی نہیں، اردو اس کو آتی نہیں. مطلب یہ عجیب ہی عالم ہے ہم لوگوں کا. بہرحال تو بہرحال اب وہ کیا کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی. تو پڑھ کر سنا اردو میں، آپ کیا کریں گے؟ ہر لائن کو 2 بار تو روکیں گے آپ. اس کا مطلب کیا ہے 36 کس کو بولتے ہیں؟ یہی پوچھیں گا 36 بولنا پڑتا. پھر اب نہیں آتا ان کو یہ گنتی، اردو گنتی بھی نہیں آتی بچوں. دیکھیے آپ بول کے دیکھیے 62 بول تو 62 کیا رہتا تو 62. اچھا تب تو یہ حال ہوتا. پھلوں کے نام نہیں معلوم آپ کے بچوں کو اردو میں کیا ہے نا. فلاں بولتے اس کو کیا انگلش میں کیا بولتے بولنا پڑتا فلاں ہے. اور سیتافل کھائیں گے، سیتافل کیا رہتا ہے؟ کسٹرڈ ہے. اچھا چلو یہ تو حال کر دیا ہم نے. نہ انگریز بن پائے نہ مسلم رائے پاک کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. بہرحال تو انگلش میڈیم کے بچوں کو تو اور بدحال ہے، کیونکہ ماں باپ کو انگلش آتی نہیں، بچے اردو جانتے ہیں. بہرحال تو کم از کم پڑھ کے سنا دو. اب بہرحال جو بھی تکلیف ہے گزارنا. سیرت کی کتاب، جنرل اسلامک نالج، ڈے ٹو ڈے لائف میں جو فقہ لگتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، نماز روزہ، زکوٰۃ، حج، سجدے، سہو سجدے، تلاوت اور فلان، جو ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا کچھ مسائل نہیں آتے، اس کا نالج فقہ جس کو کہیں گے وہ بھی نہیں پڑھایا جا رہا. اس کی تو کتابیں موجود نہیں ہمارے پاس. بڑی تعجب کی بات. چند کتابیں گھروں میں ہمارے پاس فضائل کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نوافل کی ہوں گی، لیکن فرائض کو مکمل کیسے کرتے اس کو کون سی کتاب پڑھی آج تک آپ نے؟ ارے بھائی جس مسلک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اس کی کتابیں تو پڑھو. ہے کوئی کتاب گھر پر؟ تو بچے کہاں سے دیکھیں گے پھر کتاب؟ تو گھر پہ ہے ہی نہیں کوئی کتاب جس کو دیکھ کے وہ کرے کہ روزے میں کھا لیے تو کیا ہوتا، نماز میں 1 رکعت زیادہ پڑھ لیے تو سجدے سے کیسا کرنا ہے، نماز میں گڑبڑ لگ رہی کہ بھائی 3 رکعت ہوئی 4 تو کیا کرنا ہے، نماز میں اگر 1 رکعت کم ہو گئی، کسی نے بعد میں بولا آپ نے کم پڑھی تو کیسے اس کو میں کروں، پھر سے دوہرا لوں 4 رکعت. ہم تو یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو سنت نہیں ہے. وہ کون سکھائیں گا، کیسے جانیں گے؟ تو ڈے ٹو ڈے لائف کا جو فقہ بولیں گے، روٹین لائف کا جو فقہ ہوتا ہے، جو ہم کو مسائل ہوتے ہیں، وہ کم از کم ریڈنگ ہونا چاہیے نا بچوں کی. آپ پڑھے، بچوں کو پڑھائے، کریں نا یہ. مطلب کب تک ہم پیچھے رہیں گے؟ چھٹیوں کو غنیمت جانے. ایٹ لیسٹ 1 hour 1 گھنٹہ ہم ایسا مان لے کہ شام میں ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. گھر کا بڑا بچوں کو لے کے بیٹھے، بچے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے. تو یہ کرنا پڑے گا. یاد رکھیے تو فرسٹ پارٹ یہ. اس کے علاوہ یاد رکھیے 5 نمازیں ہیں، اذکار ہے، اور اس کے علاوہ اسلامک نالج کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ٹیوشن کلاسز میں اسلامک نالج دی جا رہی ہے، اسلامک اسٹڈی کا کوئی کورس ہو رہا ہے، اسلامک سمر کیمپ پھر جو ہو رہے، بہرحال سب کیجیے آپ، اس کے اندر آگے بڑھیے، بہرحال بچوں کو سکھائے. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے جو کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ کمیونٹی سروس، سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز. چھٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے غنیمت موقع دیا ہے. کمیونٹی سروس بچوں سے کرائیے، اس لیے کہ ہمارے بچے ہائیلی ان سوشلائزڈ ہے. مطلب سماج میں رہنا نہیں جانتے آج کل کے بچے، وہ صرف گیمز میں رہنا جانتے ہیں، وہ صرف موبائل اسکرین پہ رہنا جانتے ہیں. تو سوشلائز کب ہوں گے؟ جب تک کہ ان کو آپ کمیونٹی سروس نہیں کروائیں گے. جب آپ ان کو سماج میں ڈالیں گے اور سماج کو دیکھیں گے تو وہ سمجھنے لگیں گے کہ سماج کیسے چلتا ہے، اچھائیاں کیا ہوتی ہے، برائیاں کیا ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھائیاں دیکھیں گے، آ کے پوچھیں گے، برائیاں دیکھیں گے، آ کے کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بولیں گے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سب سکھانا پڑے گا. پھر سمجھ میں آئیں گے ان کو سماج میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، سب کی بات سنی نہیں جاتی ہے. تو سوشلائز کیجیے ان کو. اس لیے کہ آج کل حال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بچے کھیلتے کھیلتے تھکتے نہیں تھے، اور آج کل کے بچے کھیلنے کو جاتے نہیں ہیں. اٹھا کے پھینک کر آؤ، آدھے گھنٹے بعد پھر صوفے کے پیچھے ملتا پڑا ہو موبائل کے ساتھ. بہت مشکل ہے. تو سوشلائز کرنا بہت ضروری ہے. تو سوشل ورک کے اندر سب سے پہلے والنٹیئرنگ کرواؤ ان کو، مسجد سے جوڑو ان کو. مسجد کے اندر ہی سب سے زیادہ سوشل ورک ہو سکتا ہے. ان دا سینس آپ جمع ہوتے 5 نماز کے لیے تو یہاں سوشلائز ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، نظریات کو دیکھتا ہے بچہ، حرکات کو دیکھتا ہے، اخلاق کو دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے. کئی بار بولتا بھی نہیں انکل وہ ڈینجر، مار کے پیچھے کر دے صف میں ہم کو. وہ انکل تو ہم کو مانیٹر کرتے رہتے، اندر گھسے کی اکال تھے، جیسے کہ گلی کے اندر کتا گھس کا کیسے اکال دیتے، تو ویسے ہی بچہ وضو خانے میں چلو ہٹ جاؤ، طہارت خانے میں تم کو جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے تم کو پیشاب آتا نہیں ہے، تمہارے پورا موضوع کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، تم کو صف میں کھڑے رہیں گے تو میں تمہارے آگے سے جاؤں گا، اس لیے کہ تمہاری نماز قبول بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سب حالات بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بچے سیریس نہیں ہوتے یار. تو بہرحال سوشلائز ہوں گے، لیکن وہیں سے آپ کو سکھانا پڑے گا. سماج میں اچھے برے لوگ دونوں ہوتے ہیں، یہ بات سنی جائیں گی، یہ بات نہیں سنی جائیں گی، یہ بات صحیح وہ کر رہے، یہ بات غلط کر رہے، بٹ آپ کو کچھ چیزوں کو برداشت کر کے لے کے چلنا پڑے گا. کیا ہے تو والنٹیئرنگ کراؤ ان کو، مسجد بھیجو،
تاکہ وہ مسجد جائے, سوشلائز ہو 5 وقت کی نمازوں میں. دوسرا کام سوشل ورک کراؤ, جو غریب اور مسکین آپ کے علاقے میں ان کے حالات جاننے لگاؤ, ان کے پاس بھیجنے لگاؤ. کم از کم غریبی کو دیکھیں گا تو والد جو کماتا ہے اس کا احساس کرنا سیکھ جائیں گا, کچھ اور نہیں فائدہ. تو جو سوال کر رہا ہے آپ سے کیا کیا تم نے, آپ کو ایسا دیکھیں گا جب غریب لوگوں کو تو سوچیں گا نہیں میرے باپ نے جو کیا بہت کچھ کیا. لوگ کتنے برے حال میں زندگیاں گزار رہے ہیں, تو اس کو احساس کیوں نہیں آ رہا بچوں کو؟ اس لیے کہ سماج میں رہتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں لوگوں میں اتنے لوگ گھلے ملے رہتے کہ ان کے مسائل کو جانتے تھے, اسی لیے تڑپ جاتے تھے اور ان کے لیے سب چیز کرنے کو ریڈی رہتے تھے, اور بہت کم عمروں میں ان کو سمجھ آ جاتی تھی. ابھی ہمارا بچہ تو 25 سال تک لالی پاپ چوستے پھر رہا ہے, اس کو عام زبان میں, اس کو کچھ سمجھتا نہیں دھڑ, سماج کیسے چلتا ہے, سوسائٹی کیسی چلتی ہے, بڑوں سے بات کیسی ہوتی ہے, چھوٹوں سے بات کیسی کرنا ہے, بزنس تجارت کیسے کرنا ہے, کچھ نہیں. اس کو پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, وہ ایسا پڑھتا کہ بعد میں پڑھا ہوا ہی دکھتا آپ کو, مطلب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے کیونکہ بہت پڑھ لیا اس نے. سماج میں رہنا نہیں سیکھتا ہے, بعد اخلاق نہیں ہے تو سماج میں ڈالو, والنٹرنگ کراؤ, لوگوں کے پاس بھیجو, غریبوں کے پاس بھیجو, مسائل کو جاننے بھیجو, کچھ ہے تو دینے کے لیے نظم بناؤ کہ آج اپن فلاں چیزیں دے کر آئیں کسی غریب کو, فلاں چیز جاؤ ڈھونڈ کے آؤ, فلاں کرو. یہ سب کروانا پڑیں گے, یاد رکھیے. میڈیکل اسسٹنس, کئی لوگ بیمار ہوں گے آپ کے علاقوں میں جن کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی, کبھی پیسوں کی نہیں لیکن فزیکل مدد کو لے کے چل جائے. معلومات رکھو, مسجدوں میں سسٹم بناؤ کہ وہاں کے کوئی بولے کہ ہم بیمار ہیں, ہم کو ضرورت ہے, کوئی یہاں کے اعلان ہو کہ بھائی فلاں گھر میں بیمار ہے, کو جا کے مدد کر دے, کو کچھ دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کام کرنا پڑیں گے. فیملی سپورٹ ہے, فرینڈ سپورٹ ہے, مطلب لوگوں سے ملو, جا کے مل جل بڑھاؤ, پتا تو چلے کہ ہمارے خاندان والے کون ہیں, رشتہ نبھانے کا. لیکن ہمارے پاس وہ سسٹم بھی نہیں ہے. میرا رشتوں میں ہم نے کڑواہٹ اتنی ڈالی ایک دوسرے کے, مطلب ہر کسی نے دوسرے کے پیروں میں چاٹی ڈال کے گرائے ہوئے ہیں, تو رشتے پھر اس وجہ سے نبھائے بھی نہیں جا سکتے. لیکن رشتوں کو نبھانا بھی ضروری ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم دیکھو فلاں جگہ تم ایک دن فتح کرو گے, کہاں کی؟ افریقہ کی, مصر کی. تو یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے, جو کاپٹک تھی, مصر کے علاقے کی رہنے والی تھی. تو یاد رکھنا یہ میری اولاد کی ماں ہے. تو جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس علاقے کو فتح کیا گیا تو کسی سے کوئی بدلہ یا ان کو سزا نہیں دی گئی, کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. تو رشتوں کو نبھانا بڑی بات. یاد رکھیں علاقوں کے, مطلب وہاں ان کے رشتہ دار نہیں تھے لیکن وہاں سے وہ تھی تو ان لوگوں کے عزت اکرام کیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. ابھی تو سگوں کے رشتے نہیں نبھائے جا رہے تھے, یہ تو اتنی دور کی بات ہو رہی. بہرحال تو یہ بھی ضروری ہے. تو فیملی وزٹ کیجئے, لوگوں کو بتائیے اپنے رشتہ دار کون ہیں, فلاں ہیں. اسی طرح یاد رکھیے بہت سارے اور کام ہے. گرمی کے دن ہے تو جھاڑوں کی ضرورت ہے, چھاونی ہوتی ہے. چلو آج نہیں تو 10 سال بعد کوئی جھاڑ آئے نا تو لگیں گا, آج تو 10 سال بعد چھاؤ دے گا انشاءاللہ. پانی کی نظم کیجیے, ہر چوراہے پہ, ہر نکڑ پر, ہر جگہ جہاں بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہیے نا. کہاں کیا جا رہا ہے؟ کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. امت مسلمہ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں ہی پریشان ہے. یاد رکھیں, اور جب تک اپنے آپ میں لوگ پریشان ہوں گے, دوسروں کی نہیں سوچیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور ہماری پریشانی کو حل کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے, جب ایک مومن بندہ دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس سے بہترین مجلس میں اس کے لیے وہی دعا ہوتی ہے. تو اگر میں دعا کروں اللہ فلاں کا مسئلہ حل کر, فرشتے میرے لیے دعا کرتے اللہ اس کا مسئلہ حل کر, تو نکلو دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں اپنے مسئلوں کو حل کراؤ. ایسا بول سکتا ہوں زبان. یہ سب کر سکتے ہیں, جب بھی کر سکتے چھٹیاں ہو تو. اگر چھٹیوں کے علاوہ تو ٹائم نہیں ملتا. تیسری چیز جو کرنا ہے یاد رکھیے اس چھٹیوں کے اندر, یاد رکھیے وہ ہے اسکل ایکوائر کراؤ بچوں کو, ہنر سکھاؤ بچوں کو. چھٹیاں آتی ہے 2-2 مہینے 3-3 مہینے, کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو تو سال میں 2 بار ہوتی ہے. سیمسٹر جن کے ایگزام ہوتے ہیں 40-40 دن, 50-50 دن, 2 بار سال میں. کیوں نہیں کوئی ہنر ایکوائر کرے؟ نہیں بچہ تعلیم حاصل کرا, کرنے دے نا تعلیم. ہنر ایک الگ چیز ہے, تعلیم کرتے رہیں گا, تعلیم تو کرنا ہی ہے اس کو. ماشاءاللہ ہنر بھی ہونا چاہیے نا. کوئی ہمارے بچے 12ویں ہو جا رہے ہیں, گریجویشن ہو جا رہے, ہنر نہیں ہے ان کے پاس. اور ایسی کئی ہنر کی چیزیں ماشاءاللہ جو اطراف میں پھیلی ہوئی ہے, جس کو ہم ہنر سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہماری بے خوبی اور کم عقلی. اپنے اطراف میں دیکھو, گھر کے اندر, خاندان میں دیکھو کتنے لوگ جو کما رہے ہیں. اب آپ نے یہ گھر میں 2 لوگ کما رہے, وہ لوگ 4, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈگری حاصل کی اس کے مطابق کما رہے ہیں؟ آپ کہیں گے 100 میں سے 10 ہی لوگ ہیں جو ڈگری کے مطابق کما رہے ہیں. 90 لوگوں کا الگ ہی کام ہے. انہوں گریجویشن کر کے پینٹنگ کام, انہوں گریجویشن کر کے الیکٹریشین, انہوں گریجویشن کر کے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں, انہوں گریجویشن کر کے ٹیلرنگ کی فیلڈ میں, گریجویشن ان کا الگ ہی فیلڈ میں, لیکن کہاں بھی ٹیلرنگ کا کر رہے, انہوں فلاں. تو پتا چلا ہر کو ویسا نہیں. لوگ اکثر ہمارے علاقوں میں ہنر سے کماتے ہیں, ڈگری سے نہیں کماتے ہیں. میں نہیں کہوں ڈگری سے کمائی نہیں ہوتی, لیکن ہنر ہے. تو ہنر کو کیوں چھوٹا سمجھ لیا ہم نے, جبکہ اطراف میں ہر کوئی کما رہا ہے. اپنے ماں باپ کو دیکھو, انہوں نے ہنر کے ذریعے تم کو یہاں تک لایا. ڈگری تو فلاں فیلڈ میں تھی, لیکن ہنر یہ تھا تو اس فیلڈ میں لگے, تو اسی میں آگے بڑھتے گئے. پھر جاب میں باس نے بولا یہ کام کرو, فلاں کرو, یہاں پہنچ گئے. ہنر کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں. ہنر کو ہم نے بانٹ دیا, ہنر کو ہم سکھاتے نہیں. ہنر سکھاؤ. ہر آدمی ہنرمند ہو مسلمانوں کا, چھوٹے سے لے کر بڑے, ہر ہنر کو سیکھو. کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حلال ہے. حرام ہے تو بس ختم, پھر کتنی بھی بڑی ہو, کتنا بھی پیسہ لائے, وہ غلط ہے. لیکن حلال کوئی چیز ہے, چھوٹی چھوٹی ہو, فائدے مند ہونے والی. ہم نے ہنر کو چھوٹا بڑا سمجھ لیا. ارے پورے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو دیکھو, یوروپ کو دیکھو, امریکہ کو دیکھو, ہنر کی بنیاد پہ کما رہے ہیں.
ہنر کی بنیاد پہ کماتے ہو. ڈگریز ان کا اتنے ان کا انٹرسٹ نہیں, ان کا ہنر ہے ان کے پاس کہ میں یہ بنا سکتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, کئی لوگوں سے بیٹھا. تو سمجھو اس چیز کو, ہم نے ہنر کو بانٹ دیا. چونکہ ہمارے ملک کے عزیز میں ہنر کے مطابق کاسٹ سسٹم تھا, فلاں چیز بنانے والا فلاں ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں چھوٹی ہو گئی, کچھ چیزیں استعمال کے اعتبار جو چھوٹی تھی ان کو چھوٹا سمجھ لیا گیا, استعمال کے اعتبار جو بڑی تھی ان کو بڑا سمجھ لیا گیا. یہ بھی پرابلم ہو, جس کی وجہ سے ہم اسٹیریوٹائپ بن گئے. اسٹیریوٹائپ سمجھتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے کسی چیز کو ویسا سمجھنا. جیسے کہ مثال کے طور پر مسلمان ہے تو آتنکوادی تو ہوں گے, بولتے اسٹیریوٹائپ. چائنا سے آتے تو کراٹے آتے ہی ہوں گے, اسٹیریوٹائپ. آپ سمجھ, یہ ہوتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں. ہم نے اسٹیریوٹائپ بنا دیا, اچھا تمہارے ابا فلاں کرتے ہیں تو فلاں ہوں گے تم لوگ, مطلب اس کو چونکہ اس سے جوڑ دیا, لہٰذا پرابلم ہو گئی. اب پرابلم کیا ہوگی معلوم آپ کو, یہ کام چھوٹا ہے وہ کام بڑا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پورے آپ گلف میں جائیے, ویسٹرن کنٹریز میں جائیے, وہ کام کو چھوٹا بڑا نہیں بولتے ہیں کبھی. کسی سے بھی آپ پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں, ایک دم ڈٹ کے بولیں گا میں پینٹنگ کا کام کرتا ہوں. ہمارے پاس تو آدمی بول نہیں سکتا بیچارہ. آپ کیا کام کرتے ہیں, بولیں گا میں ڈرائنگ بنا کے دیتا ہوں انجینئرس کو. ہاں بس تو بولیں گا بھی نہیں شرما کے, وہ خود بولتے ہیں ہاں میں بڑا انجینئر بول دیں گا, لیکن ڈرائنگ بنا کے دیتا ہے کیونکہ وہ ایک سب ورک ہو گیا نا. وہ بالکل بولیں گا میں یہ کام کرتا ہوں, میں اتنا ہی کام کرتا ہوں, اس سے زیادہ میرا وہ نہیں ہے انٹرسٹ. اور وہ کما رہا ہے زندگی, کوئی اس کو حقیر بھی نہیں جانتا ہے, کوئی اس کو برا بھی نہیں جانتا. یہ اصل چیز ہے. تو ہم لوگوں نے کیوں یہ سمجھا, شریعت نے بھی یہی کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھیے, مدینہ ہے 100% مسلم آبادی ہے, تو یہاں کوئی آدمی جوتا بھی سی رہا ہے تو مسلمان ہے اور صحابی ہے کوئی. اگر یہاں گھر بھی کوئی بنا رہا ہے تو مسلمان ہے اور صحابی ہے کوئی. آپ سمجھ رہے نا. یا اسلامک اسٹیٹ جب بن گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین کے دور تک تقریباً 32 سال کا دور ہے, یہ 30 سال دور ہے رفلی. تو اس سالوں میں تقریباً لوگ صحابہ ہے, پورا کا پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہے. تو یہاں کوئی بھی کام کرنے والا مسلمان ہی ہے. تو کوئی اگر لوہے کا کام کر رہا تو بھی مسلمان ہے, کوئی اگر کھانا بنا رہا ہے تو بھی مسلمان ہے, کوئی اگر اونٹوں کو صاف کرتا ہے چراتا ہے ان کے زخم وہ بھی مسلمان اور ایک صحابی ہے. تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں کر رہا کہ یہ تو اونٹ کو چرانے والے, وہ تو گھوڑوں کو صاف کرنے والے, یہ تو کاشتکار لوگ, وہ کھجور لگانے والے, وہ فلاں کرنے والے, ہم فلاں کرنے والے, ہم کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے. سب حلال چیزوں میں خوش ہے, دعائیں دے رہے برکت کی ایک دوسرے کو. ہم لوگوں نے کیوں ایسا سمجھ میں نہیں آتا. نتیجہ اپنے بچوں کو اسکل نہیں سکھاتے ہیں. تو آپ سوچ لو اس بات کو, اپنے بچوں کو اسکل سکھاؤ. جو بچے بڑے اور سمجھدار ہیں تو اگر 2 مہینے کے وقت تو الیکٹریشین کا کورس کراؤ ان کو. آپ کو ان کو الیکٹریشین بنانا نہیں بنانا دوسری بات, ہنر دینا ایک آپ ان کو, اصل پرائمری بات یہ ہے. تو اس نے سیکھا, پھر سال بھر دیکھو آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر ہی دیں گے نا, کچھ نہ کچھ, سمجھے نا. تو بہرحال یہ سب ہونا چاہیے. پھر اگلا مہینہ آیا, اگلے سال آیا, پھر چھٹیاں تھی, اگر اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے تو الیکٹریکل سے نکال کے الیکٹرانکس ریپیئر میں لے کے جاؤ اس کو. پھر کہ الیکٹرک سے چلنے والی الیکٹرانک چیزیں جیسے مکسر, فریج, ٹی وی سب چلتی ہے نا, کیسی بنتی ہے. اب اس کو تو ہم آخر سمجھ رہے ہیں نا, اور اس نے تو ایسی بڑی ڈگری حاصل کرنے والا ہے جس کو حاصل کر کے 6 سال تک اس کو جاب نہیں ملنے والی. لیکن ہنر مند ہوگا تو کل سے ہنر سے کماتا رہے گا, جاب ڈھونڈتے رہے گا, پھر جب جاب ملیں گے چھوڑ دیں گے. یا کبھی اللہ چاہا تو ہنر سے اتنا کما لے گا کہ 10 جاب ڈگری والوں کو جاب پہ رکھ لیں گا. ہوتا ہے نا بھائی ایسا. تو رزق حلال کمانے میں, حلال رزق کی تلاش میں ہم کو ڈگریز فلاں نہیں دیکھنا, ہنر سیکھنا ہے. تو اب ہر مسلمان اپنے بچے کو ہنر مند بنائیں گا. کسی چیز کو بیچنا بھی ہنر ہے, کسی چیز کو اچھے داموں میں خرید کے لانا بھی ہنر ہے, جانوروں کو سنبھالنا بھی ہنر ہے. کچھ لوگ بچے کو جانور کا شوق لگ گیا, بکریاں پالا, پاگل کر دیا, اس کو اچھا کورس کراؤ بکریوں میں, ہاں اینیمل ہسبینڈری میں ڈالو اس کے لیے بہت سارے گریجویشن کی کورسز وہ کرواؤ. آپ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ بڑی چیز ہے, یہ بڑی چیز. اینیمل بیہیویئر, جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا, اس پہ 3 سال کی گریجویشن ہوتے ہیں یورپ کے اندر, معلوم. ہمارے پاس تو گھر میں ہی سیکھ لے رہا, کرنے دو تھوڑا بہت شوق, کیا جا رہا ہے. زندگی جینا سیکھیں گا, بیماریاں اور دکھ سمجھنا سیکھیں گا, موت اور زندگی کی حقیقت سیکھیں گا. جانور جلدی مرتے ہیں نا, اس کو احساسات جلدی پیدا ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں. آرگنائز وے میں, مطلب اس کو سمجھا کے کتنا وقت دینا ہے, کیسے کرنا ہے, چھڑاؤ مت. اس کو ہم سمجھتے ہیں ہنر نہیں, یہ بھی ہنر ہے, یہ بھی ہنر ہے, یاد رکھ. اور کئی ہنر کے اقسام ہیں, چھوٹے سے بڑے, جو آپ کو گھر میں ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں. کیوں نہ ایسے چھوٹے موٹے ہنر ہمارے بچے بھی سیکھ لیں, تاکہ ایزی کیش منی ضرورت پڑنے پر یہ بھی دے سکتے ہیں. کئی ہنر میں بتا سکتا ہوں مسلمانوں کو کہ 5 سے 6 گھنٹے اگر صبح فجر کے بعد سے کام کرو گے, اس کے بعد دن بھر کام کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اللہ اللہ کرتے رہو, مسجد کی خدمت کرو, سوشل ورک کرو, رشتہ داریوں کو نبھاؤ, گھومو پھرو, کھاؤ پیو. صبح اٹھ کے کام کر لو اور فنش کر دو. آؤٹ سورس کام, فری لانسنگ کام لو, گھر سے کرو اور لوگوں کو بھیج دو اور اپنی زندگی گزارو آن لائن. کئی چیزیں, آپ فلاں فیلڈ میں انجینئر ہے, آن لائن کام کر کے دیجیے, اسسمنٹ کیجیے, 4-5 گھنٹے کیجیے فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک, اس کے بعد ختم. ظہر کے بعد سے رشتہ داری نبھانا, سوشل ورک کرنا, مسجد کو جانا, فلاں کام کرنا, یہ سوچ ہی نہیں ہماری. کیونکہ ہنر کے اندر یہ سہولتیں ہیں جو نوکری میں آپ کو کبھی نہیں ملیں گی. 9 to 5 جانا ہی ہے. آپ یہ تو 9 to 5 بولا جاتا ہے, وہ باقی سب کتنا کرتے ہیں لوگ, 8 گھنٹے سے لے کر, جو کہ گورنمنٹ جاب جس کو کہیں گے سینٹرل گورنمنٹ جاب میں شاید 8 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ 8+3, 8+4, 8+5, 8+6 تک لوگوں کا 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کو.
فری لانس میں آپ کو یہ سب فائدے ملیں گے. اسی لیے پورا امریکہ اور یورپ جب وہاں سردی پڑتی ہے پورے دنیا میں گھومتے ہیں. دسمبر جنوری فروری پورے دنیا میں ملیں گے. کیوں؟ فری لانس کام کرتے ہیں. کوئی صبح سے نوکری اور شام جانا نہیں ہے. جب کام چھوڑنا چھوڑ, مطلب جب تک کرنا ہے کرو, کل سے میں نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے. 4 گھر کا میں فلاں کام کرتا ہوں, اس کے بعد میں اب نہیں آؤں گا, 2 مہینے میں چھٹی. وہ بولتے ٹھیک ہے کوئی اور کام کریں گا. یہ گھومنے نکلا ہے, پوری دنیا گھوم رہا ہے. آپ کر اس کا اتنا پیسہ کہاں ہے, ٹھیک ہے کنورژن کی وجہ سے فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن اس نے اپنی زندگی کو ویسے ایڈجسٹ کیا اور بنایا. تو ہنر سکھاؤ بچوں کو, نئی اسکل سکھاؤ انشاءاللہ اس چھٹیوں کے اندر. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی سے وہ کمائیں, لیکن یہ اسکل کبھی اس کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. ڈگریاں حاصل کرتے رہو, بڑے کام کرو, ڈگری حاصل کرے, کون نو کرایا, لیکن ہنر کو چھوٹا مت سمجھو. یہ اچھا موقع. چوتھی چیز یاد رکھیے جو کرنا ہے چھٹیوں کے اندر, یاد رکھیے فزیکل مینٹل ویل بینگ, اور ساتھ میں آؤٹنگ اور لیجر, مطلب ذہنی اور جسمانی صحت کو اچھا رکھنا اور گھومنے اور پھرنے کے مواقع. یہ بھی ہونا چاہیے چھٹیوں میں, یہ کیوں نہ ہو, یہ بھی ہونا چاہیے. تو میں گزارش کروں آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایکسرسائز کرواؤ چھٹیوں کے اندر. 10 مہینے وہ خالی ایک ہی ایکسرسائز کرتے, بیک کو پیٹ پہ لٹکا کے لے جانا, تو کوئی ایسے ہو جا رہے تو کوئی ایسے ہو جا رہے. بچے کا ویٹ ہے 15 کلو, بیک کا ویٹ ہے 9 کلو, مطلب 40% ویٹ اٹھا کے لے جا رہا ہے, جو کہ گدھے پر بھی آفیشلی 40% اس کے باڈی کا ویٹ نہیں ڈالنا چاہیے. یا ایک جانور جو بیل بھی ہوتا ہے, ہمالی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس پہ بھی اتنا ویٹ نہیں ڈالنا چاہیے, اتنا لے جا رہا ہے اسکول کے بیگ کے نام پر. بس یہ اس کی ایکسرسائز ہے. صبح آؤ, تھوڑا صحت مند بناؤ, گھومنا پھرنا, پہاڑوں کی سیر کرواؤ, کبھی باغ کھیت کھلیان اس کو لے جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور ہنر ہی ہے یہ ایک طرح سے, لیکن یہ ہنر نہیں جو کمائی وغیرہ کرتا, لیکن اچھا ہنر ہے, کوئی کما بھی سکتا چاہے تو. سوئمنگ سکھاؤ بھائی, صحت بھی اچھی رہیں گی, معاملہ بھی اچھا ہوگا. تیراکی بڑا اچھا ہنر ہے, لائف سیونگ اسکل بولتے ہیں اس کو, زندگی بچانے والا ہنر ہے, خود کی بھی اور دوسروں کی بھی. تیراکی تو سکھاؤ, بچپن میں سکھا دو. میں تو گزارش کروں گا لڑکیوں کو بھی سکھاؤ, وہ عمر سے پہلے سکھا دو جب بالغ ہوتی ہے. چھوٹی بچوں کو 3-4 سال کے بچوں کا ایڈمیشن ملتا ہے سوئمنگ, معلوم, لے جائیے سکھا دیجیے, چونکہ بڑی ہو جائیں گی تو مسائل رہتے ہیں, اور ایسے سوئمنگ پول سے نہیں ہوتے, تو بچپن میں ہو سکتا ہے نہیں سب چیزیں سکھا دو بچپن میں. یہ ہنر کہیں اور ہنر ہے جو سیکھ سکتی ہے بچوں نے, اگر مردوں میں بھی سیکھنا ہے تو کم عمری میں وہ سب سیکھ لے سکتی بالغ ہونے سے پہلے, بہرحال لیکن لڑکوں کو بھی کراؤ, لڑکیوں کو بھی کراؤ. تو سوئمنگ سکھاؤ, ایک لائف سیونگ اسکل ہے, بہت اہم ہنر ہے. اس کے گائیڈ لائنس کے ساتھ کہ کہیں بھی پانی دیکھ کر کودنا نہیں ہے آپ کا, مچھلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ سوچ سمجھ کے کریں گے, لیکن سکھائے اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کا یہ ہنر, یہ کلا ہونا چاہیے. یہ چیزیں یاد رکھیے. پہاڑوں وغیرہ کی سیر کراؤ, ہائکنگ کرواؤ ان کو, اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہائکنگ کے لیے کوئی سوٹ ووٹ نہیں لگتا ہے, اپنا کرتا پاجامہ پہن کے بس نکل جا دو, لکڑی ہاتھ میں لے کے ہائکنگ ہو جاتی ہے. کوئی بھی پہاڑ پہ چڑھو اترو, اس سے صحت بنتی ہے. یاد رکھیے شوٹنگ اور آرچری بچوں کو سکھا سکتے ہو, سکھاؤ, اس لیے کہ اس سے ان کی مینٹل ویل بینگ کا بھی تعلق ہے. جب آدمی شوٹ کرتا ہے, آرچری کرتا ہے, ایم لگاتا ہے, تو اس سے اس کا ذہن بھی شارپ اور تیز ہوتا ہے. اور اسلام نے تو اس کا حکم بھی دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا, وہ ہتھیاروں کو چلانا سیکھو جو داغے جاتے ہیں. اور داغنے والے ہتھیار اس زمانے میں کیا ہوتے تھے, تیر ہوتے تھے. آج کیا کیا ہوتے ہیں, تیر ہوتے ہیں, بندوق ہوتے ہیں, توپ ہوتے ہیں. یہ داغنے والے ہتھیار ہوتے ہیں. تو کہا ان چیزوں کو سیکھو جو داغے جاتے ہیں, چلائے جاتے ہیں, مطلب جس میں تلوار کے جیسا جا کے نہیں مارنا پڑتا, دور سے مار سکتا ہے. سب چیزیں سیکھ سکتا ہے ایک مسلمان جو داغی جاتی ہے. یہ سیکھو, اس کی بھی کلاسز ہوتی ہے, کوئی مہنگی بھی کلاسز نہیں. اگر آپ آرچری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہائٹ کی ایک لمٹ رہتی ہے, بس اتنا ہائٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ایک سیٹ خریدنا ہے. اگر آپ شوٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہائٹ ضروری ہے, 5 فٹ 4 فٹ اینڈ 5 انچز یا 6 انچز ہائٹ ہو تو لیتے ہیں, چونکہ وہ شوٹ کرنے کے لیے. اور ہر گولی کا آپ کو چارج پے کرنا پڑتا ہے. کتنی گولیاں ایک دن میں چلائیں گا, اس کو چارج پے کیجیے آپ پر ڈے, پر بلٹس, وہ بھی سکھاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے کالجز کے اندر یہ کورسز ہے. یہ ریئل شوٹنگ گنز آپ چلانا سیکھ سکتے ہیں, یہ لیگل ہے سب. آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ سیکھا ہے. اگر بچہ اس کا اچھا اس میں پرفارم کرتا ہے اور کسی بھی لیول پر 3rd کیٹیگری کے اندر بھی آتا ہے, تو لائسنس آپ لے سکتے ہیں گن کے لیے. کیونکہ آفیشیل 2 ہی لوگ لائسنس لے سکتے ہیں گن کے لیے, ایک جو سپورٹس کرتے ہیں اور دوسرے جو سیفٹی کے لیے لیتے ہیں. سیفٹی میں آج کل نہیں ملتی آسانی سے, سپورٹس کے لیے مل جاتی ہے. یہ بھی طریقہ ہے. کہاں ڈال رہے ہیں بچے کو, کیا کھیلنے لگا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کون سے گیم اسٹیشن میں لے آ کے 5000 کے گیم کھیل رہا, خالی گاڑیوں کو ہلا رہا ہو, موبائل کو اوپر نیچے کر رہا. اس سے اچھا یہ 5000 کے لیے اس کو ریئل کچھ بھی سکھاؤ زندگی میں. یہ سب چیزیں ہیں کرنے کے لیے. سوچے تو ہے نا, پیسہ تو بہت ہے. باسکن رابنس کو آئس کریم کھلا رہے آپ, اس کو پیسہ بہت ہے آپ کے پاس, عقل ہی نہیں کہاں کیا کرنا ہے. یہ پیسہ یہاں لگانے سے اچھا وہاں لگاؤ, اس کو سکھاؤ. وہاں پیسہ بہت جاتا ہے ظاہر سے, پر ڈے آپ کو کتنا چارج سبوں میں دینا پڑتا ہے, لیکن بچہ ایک ہنر سیکھ رہا ہے. کہیں ہے بہرحال میں ایک لسٹ لگا سکتا ہوں جو کر سکتے ہیں. اسپورٹس میں مسلمان کتنے ہیں اور کیا پرفارم کر رہے ہیں آپ سب معلوم ہے. ہم صرف بھاگ سکتے, بس گلی کے اندر بھاگ رہے اور چھپ رہے. اس سے ہٹ کر بھی دنیا میں بہت کچھ ہے جو ترتیب سے کھلایا جا سکتا ہے. مسلمان بچے فٹ بال بہت اچھا کھیلتے ہیں, اسٹیمنا بہت اچھا ہوتا ہے. یہ دنیا مانتی ہے. سب سے اچھے اسپورٹس کلب انڈیا کے اندر بھی سب مسلم اسپورٹس کلب ہے, جس میں ایک بہت مشہور کلکتہ کلب ہے, ماڈرن اسپورٹس کلب مشہور ہے نا, جس نے زیدان کو بلایا تھا ایک بار انڈیا میں ورلڈ کپ کے بعد. ماڈرن یاد رکھ, اسپورٹس کلب, یہ فٹ بال کلب جو کلکتہ کا مشہور کلبز ہے مسلمانوں. اورنگ آباد کے اندر ایک تاریخ دیکھیں فٹ بال کی, تو آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ پلیس فٹ بال اور ہاکی کے اندر مسلمس تھے.
اور خاص طور سے ہمارے ایک پرٹیکولر اسکول کے مولانا آزاد اسکول، کیونکہ کھیلتے زیادہ تھے اور پڑھتے کم تھے، تو چلو کچھ اسکول میں تو آگے گئے. دیکھو پرانے وہاں کے پلیئرز کتنے ماشاءاللہ. تو ہونا چاہیے نا بھائی، اسٹیمنا کا گیم ہے. اگر آپ اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، ترتیب سے کلاسز لگائے، اچھی جگہ اس کو ایڈمیشن دلائے، تو ایک اچھا پلیئر ہی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے کچھ نہیں تو صحت اچھی رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ایک فٹ بال کھیلنے والا ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہو سکتا، تمباکو کھانے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے بھاگ نہیں سکتا. سمپل. تو اس کی صحت بھی اچھی رہیں گی، مینٹل ویلبینگ بھی اچھی رہیں گی، فزیکل ہیلتھ بھی اچھی رہیں گی. پر کئی چیزیں کر سکتے، گھومنے بھی جائیے بہرحال، کیونکہ آدمی اسٹریس ہوتا ہے تو جائیے تاکہ تعریف دیکھے شہروں کی، گھومنے جائیے تاکہ سوشلائز ہو، گھومنے جائیے تاکہ سوشل ایونٹ سے پتہ چلے بچوں کو برائی اچھا کیا ہوتی ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو لوگ دیکھتے ہیں، ارے فلاں عورت کھڑی تھی راستے میں ایسے کیا کر رہی تھی، تو بتانا پڑتا بیٹے برے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی دنیا میں. فلاں انکل ایک چیز بھیج دیتے، بچے اس کو ایسا جلا کے پی رہتے، بیٹا وہ غلط ہے. سوشل ایونٹس بھی سکھائیے ان کو. گھومیں گے تو دنیا دیکھیں گے تو سیکھیں گے اچھائی اور برائیاں، بتانا پڑیں گی کیا اچھائی کیا برائی ہے. تو یہ 4th پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ انشاءاللہ دیکھیں گے جو ہوں گا یاد رکھیے ہمارا بچوں کے لیے چھٹیوں کے اندر خاص طور سے، وہ ہے اسکول کا پریپریشن بھی ضروری ہے. تو لاسٹ ایئر جو پڑھا اس کا کچھ ریپیٹیشن، اگلے سال جو پڑھنے والے ہو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ بیسک ٹیوشنز لگا سکتے ہیں کہ وہ لاسٹ ایئر کلاسز میں یہ تھا، یہ سبجیکٹ تھا، اس میں بچہ کمزور تھا، یہ فلاں کرنا چاہیے، اس کو آپ پرفارم کرائیے. اور نیکسٹ ایئر کیا کرنا چاہیے، تو آپ نیکسٹ ایئر کے لیے اس کو بتائیے کہ اگلے سال تمہارا فار ایگزامپل 8ویں ہے، 9ویں 10ویں اہم چیز ہے، کیونکہ 8ویں 9ویں 10ویں یاد رکھیے آگے اس کے زندگی میں جتنے ایگزامینیشن وہ دیں گا اس کا بیس بنے گا، چاہے وہ 11ویں 12ویں ہو، گریجویشن ہو، حتیٰ کہ وہ یو پی ایس سی کے لیے بھی جاتا ہے، MPSC جاتا ہے، تو بیس اس کا یہی کلاسز ہوتی ہے 8ویں 9ویں اور 10ویں، بلکہ اس میں تو اور پہلے سے 5ویں 6ویں 7ویں بھی ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا بیس ہوتا ہے، بنیادیں ہوتی ہے اس کے کسی بھی ایگزام کے لیے. ٹھیک ہے، اور کئی ایسی چیزیں یاد رکھیے جس کے لیے بچوں کو کریئر گائیڈنس کراؤ. جیسے کہ ہم UPSC تو جانتے ہیں لیکن SSC نہیں جانتے. SSC وہ 10th والا نہیں، اسٹیٹ جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے. SSC اسٹاف سلیکشن کمیشن، جو UPSC کے تھرو یہ SSC ہوتا ہے، اسٹاف سلیکشن کمیشن. جو UPSC جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہائیسٹ رینکنگ آفیسر، ان کو اسسٹ کرنے والے لوگ SSC کے تھرو آتے ہیں، اسٹاف سلیکشن کمیشن کے تھرو آتے ہیں. مطلب آپ کلیکٹر کے پاس جب جاب کریں گے، اس کو اسسٹ کریں گے، اس کے PA بنیں گے تو آپ SSC پاس ہوتے ہیں، اسٹاف سلیکشن کمیشن سے آتے ہیں. دیکھیے آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں ایک PA کتنا انفلوئنس کر سکتا ہے اپنے سر اور اپنے باس کو. ایک آدمی اگر کسی جج کا PA ہے تو کتنا انفلوئنس کرتا ہے سب کو پتا ہے کہ سر آج مت لو، اس کی ڈیٹ بڑھا دو، تو سر ڈیٹ بھی بڑھا دیتے ماشاءاللہ، کیونکہ وہ ان سے زیادہ دیکھتے رہتا ہے کیا چل رہا ہے، کیس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے، سر اگلے اس میں کرو تھوڑا سا شانت ہو جائے گا ماحول. تو یہ امپیکٹ ہوتا ہے، نیچرل ہے نا. یہ آدمی بھی کو بیٹھتا ہے یار بتاؤ کیا کرنا چاہیے، دوستوں سے پوچھتا ہے یار کیا کرنا چاہیے، تو بڑے آفیسرز کو لوگ لگتے ہو اپنے اطراف کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے وہ لوگ. ہم سوچتے نہیں، کریئر گائیڈنس نہیں، کوئی آگے بتانے والا نہیں. ہم کو لگا 10ویں پاس کر لیا بچے نے، تیر مار لیا، اب پورے بچے کہاں جا رہے بھیڑ کے جیسے، تو میرا بچہ بھی وہی پڑھے گا. کیا ضروری ہے وہی پڑھے، بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں. کریئر گائیڈنس کراؤ، پچھلے سال کیا چھوٹ گیا تھا اس کو ریپیٹ کرواؤ، اگلے سال کیا کرنا ہے ان کلاسز ٹیوشنز کی کچھ تیاری کراؤ. یہ سب چیزیں بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا اور چھٹیوں کو بس یوں ہی گزار دیا، جیسے کہ ہر سال ہو رہا ہے، بہرحال چھٹیاں اسی طرح گزاری جا رہی ہیں، تو یاد رکھیے پھر حالات جو ہے بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. بچے چھٹیوں کا فائدہ لینا نہیں سیکھیں گے، حالات جیسے کہ ویسے رہیں گے، اور ہم کچھ بھی ایکسٹرا کام چھٹیوں کے اندر نہیں کر پائیں گے. چھٹیاں آئیں گی اور صرف بربادی کا ایک سامان لے کے آئیں گی، پوری چھٹیاں برباد کی جائیں گی سونے کھانے پینے اور گھومنے میں. بلکہ اس سے نکل کر کمیونٹی کو کچھ سوچنے کی، سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ کے بارے میں اوپر کوئی سوچنے والا نہیں ہے، آپ کو اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، تاکہ اوپر والے فیصلے اس کے مطابق کرے کہ کمیونٹی ایسی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا سکے. یہ کوئی فٹ بال نہیں کہ ادھر سے کوئی کک مارے ادھر جائیں گے، ادھر سے کک مارے ادھر جائیں گے. یہ وہ کمیونٹی جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے، پڑھی لکھی ہر میدان میں آگے ہے، تو پھر لوگ آپ کے بارے میں ایک الگ رائے رکھیں گے، انشاءاللہ الگ تصور رکھیں گے. اور یہی ہوتا ہے قومیں قوموں کو ایسے ہی دیکھتی ہیں، قومیں قوموں کو ایسا ہی دیکھتی ہے. 2% 3% والی قومیں دنیا میں عزت اور وقار کی زندگیاں جی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ سماج کو دینے والی قومیں ہیں، وہ سماج کو دینے والی قوم. مائنورٹیز کے اندر جتنے ہمارے دوسرے بھائی ہیں، عیسائی 1.7%، لیکن سب سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ انڈیا میں ان کے ہیں. سکھ ہمارے بھائی 1.5%، لیکن سب سے زیادہ ہارڈ ویئر، فارن فنڈنگ، گیہوں اور ان جس کو کہیں گے انفراسٹرکچر میں پورا ٹرانسپورٹیشن سنبھالے ہوئے ہیں. تو دیکھو قوم دینے والی تو قوم کی رسپیکٹ الگ لیول پر. اتنے ہی فیصد ہے 1.5، 3 سے 4 کروڑ کی آبادی سے. ہم کتنے معلوم آفیشیل فگر سے 14.2، لیکن آپ کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام اور کوئی وقار نہیں. جب چاہے آپ کے کوئی بھی قانون کو، جب چاہے آپ کی عزت کو، آبرو کو کسی کو اچھالا جا سکتا. دیکھیے آپ حالات سے سب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کل فلاں مسئلہ ہوا، کسی انسان کو وہاں کچھ لوگوں نے مار دیا، اور یہاں لوگ اب نام لے کے مار رہے کہ بھائی تم ہم نے مارا، ہماری تصویر یہ ہے، سوشل میڈیا وائرل کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کیا. یہ مزاج کب بنتا ہے قوموں کا قوموں کے بارے میں؟ جب وہ آپ کو کسی حیثیت کا حامل نہیں سمجھتی. تو اپنی حیثیت اور مقام آپ کو خود بنانا ہے. اب معجزے نہیں ہونے والے، ابابل نہیں آنے والے.
اب آپ کہیں گے اللہ میری مدد، ابابیل آ جائیں گے دشمنوں کو مار دیں گے، نہیں ہونے والا۔ اللہ نے آپ کو اصول بتا دی زندگی جینے کے، اصولوں کو مانو زندگی میں عزت پاؤ، اصولوں کو چھوڑو گے ذلیل ہوں گے، تو اصول بتا دیے گئے، تب ابابیل نہیں آتے، اب اصولوں کے مطابق جینا۔ تو اصول زندگی جینے کے یہ ہے کہ اپنے وقت کا ہر پہلو صحیح رنگ سے استعمال کرے۔ بہرحال چھٹیوں کا ٹاپک تھا تو چھٹیوں کی بات کی، کئی موقع ملا تو پوری زندگی کیسی گزارے اس کے بارے میں چند باتیں دیکھیں گے۔ تو بہرحال انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ پیرنٹس خاص طور سے اس پہ دھیان دیں گے اور اپنے بچوں کو اس چھٹیوں کا صحیح فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمارے مال، دولت، خالی وقت، زندگی اور تمام سہولتیں اور نعمتوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔